کہیں پہ کہ روح سے بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ روح جو چلی گئی ہے یہاں سے، ایسا بھی کچھ ہے؟ میرے پاس تو ثبوت ہے اور میرے پاس ایک عمل ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ عالم ارواح میں جو ہیں ہاں پہنچ گیا، اور جو برزخ میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بتائیے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میرے پاس اس کے ثبوت کتابوں کے حوالے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عمل تھا، پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور بہت اور محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد از وصال ارواح سے ملاقات، یا بعد از وصال اپنے پیاروں سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیارے کس حال میں ہیں، یا کس عمل سے ان کی بخشش ہوئی، یا ان سے کوئی ڈاکومنٹس آپ کے گم ہو گئے وہ آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اس حد تک؟ ہاں کوئی جائیداد کا معاملے ہیں، کوئی زندگی کے معاملے۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں۔ مغل پورہ میں لال پل ہے، بالکل ہے۔ اس کے قریب یہ کچھ چند سال ہوئے، 5-7 سال ہوئے، رمضان میں ایک قتل ہوا۔ ہمارے مخلصین ہیں، وہ کہتے ہیں دفتر میں بیٹھے تھے تو اس قتل ہوا کہ ایک جوان قتل ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کون مار گیا۔ تو کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ خود مقتول بتا دے کہ مجھے اس نے مارا تو یہ کیسے ہو سکتے۔ وہ اس فقیر نے جو عمل بتایا تھا، انہوں نے کہا اس کو پڑھ کے سو جائے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آیا، اس نے کہا اس نے پکڑا تھا، اس نے مارا تھا، وہ آلائے قتل خنجر چھری فلاں جگہ دبا ہوا ہے، وہ بندہ فلاں جگہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، اور ایسے 100% ہو گیا۔ خواب میں آیا؟ خواب میں آیا، خود مقتول۔ ارواح سے ملاقات ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ سنوں۔ فیصل آباد ساتھ گوجرا ہے، بالکل۔ حاجی رفیق صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت دے، بہت آمین۔ اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے تکلیف ہوئی، بیٹھے بیٹھے ناک سے ایک دم نکسیر کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے تھے، بڑے علاج کرائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑے ہمارے شہر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، بڑے باکمال تھے۔ میری ان واقعات سے آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے آپ مجھے جب ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں آپ رات کو یہ عمل پڑھ کے سو گیا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو، میں ان سے کہوں اس کا علاج کیا ہے۔ وہ میرے ذاتی معالج تھے، مجھے ان پہ یقین تھا۔ تو کہنے لگے کہ کسی کو جلدی سے ہے، کسی کو دیر سے، اس عمل سے ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تو یقین کی بات ہے، جذبے کی بات ہے۔ رات کو ملاقات ہوئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا اس کو کہو فلاں پوٹنسی کی 30 کی فلاں دوائی تجھے ایک پوڑی دے دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر کے دوسرا ہومیوپیتھک اسٹور پہ گیا، میں کہ اس پوٹنسی کی ایک پوڑی دے دیں۔ کہہ رہے بھائی صاحب کس چیز کی لینی ہے؟ نقصے کرے ایسے اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا چھوڑ تو دے دے، اور کہا اس کے بعد پھر نہیں ہوا۔ میں نے کھائی، پھر نہیں ہوا۔ ارواح سے ملاقات۔ اب میں وہ عمل بتانا چاہوں گا جی، جو عمل ہے اور جو بہت ہی آزمودہ ہے، میں لاکھوں کو بتا چکا۔ سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ایک ہی اتحیات کے ساتھ، 4 رکعت کٹھی، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر، بس مختصر نفل ہیں۔ اس کے بعد نفل سلام پھیر کے پھر ایک تسبیح درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے جس شخصیت سے ملاقات اس کا تصور کر کے سو جائیں۔ میں پھر دہرا دوں، 4 رکعت نماز نفل، ٹھیک جی۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے وہ سورت تکاثر ملانی ہے۔ سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی، اور اس روح جس شخصیت، جس پیارے کسی مخلص سے آپ ملاقات کر لیں۔ اور یہ بھی تصور کرنا ہے کہ آپ ان سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جو بھی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے، بعض اوقات اگر یہ عمل مسلسل کیا جائے تو بالمشافہ گفتگو جیسے آپ کی میری ہو رہی ہے۔ اب اس کو اگر مجھ سے ملاقات کسی شخصیت کی ہو جائے تو معلوم ہوا میرا کمال نہیں، عمل کا کمال ہے۔ تو اس لیے میرا کمال ہے ہی کوئی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بتائیے گا کہ ویسے جو خواب میں نظر آتے ہیں یہاں سے جانے والے، اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ سم ٹائمز کوئی خواب میں نظر آتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، بہت سکون میں ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں بڑی مشکل سے آج آیا ہوں، مختلف قسم کی بات۔ اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ وہ ہمارا خیال ہوتا ہے یا وہ واقعی ہمارے سے جو ہے وہ برزخ سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میری فلاں کسی عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے اور وہ عمل اس کی زندگی میں موجود ہے تو یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، ہر خواب نہیں ہوتا، کچھ خواب خیال بھی ہوتے ہیں۔ ہر خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خواب
ख्याल भी होते हैं, तो कुछ ख्यालात भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सोचों पे, हमारे जज्बों पे गालिब होते हैं। तो अगर वो कहता है मेरी इस अमल से मुलाकात हुई, मसलन मैं एक अमल बताता हूँ, कई लोगों ने मुझे बताया और मैं अमल बताता हूँ, जो बंदा असर की नमाज के बाद जुमे के दिन 80 बार दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, 80 बार पढ़ेगा। हदीस में आता है, सरकार का फरमान मफहूम है, उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जो बंदा जुमे के दिन 80 बार पढ़ेगा। कई लोगों ने पढ़ा और ख्वाब में बताया कि हमारी इस अमल से अल्लाह की बारगाह में मुलाकात हुई और इस अमल से बख्शिश हुई। अच्छा, इस पे तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि इतना आसान तो नहीं है कि आपने एक अमल किया, आपने कुछ पढ़ा तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, आपने पता नहीं कितने कितने गुनाह किए होंगे, कितनी कितनी बुराइयां की होंगी। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, एक उसका फजल है, एक उसका अदल है। एक फजल है और एक अदल है। वो शहनशाह है, जिसको चाहे अदल पे के कसौटी पे तोले, अदल पे कोई नहीं तोल सकता। बेशक। और वो शहनशाह है जिसको अपने फजल से माफ कर दे। इसलिए फरमाया, इंसान को आखिरी वक्त के कलमा उसके फजल, उसके करम पे होगा। जन्नत उसकी फजल और करम पे मिलेगी, कभी भी इबादत में नहीं मिलेगी। लेकिन अब इस बात पे कि बंदा इबादत छोड़ नहीं सकता, हलाल हराम की पहचान ही छोड़ दे, जायज नाजायज की पहचान ही छोड़ दे। इस्लाम का निज़ाम एतदाल का निज़ाम है। इस्लाम ने एक एतदाल दी है और ज़िंदगी में एक सोच और तरतीब दी है। तो इसलिए अदल और फजल दोनों हमेशा ज़िंदगी में रहेंगे। बिल्कुल सही है। काफ़ी भरपूर हमने इस पे गुफ्तगू की। जादू भी आ गया, नज़र बद भी आ गई, जिन्नात भी आ गए, और रूह का सवाल अचानक आया मेरे उसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा बताया, क्योंकि हम सब के ज़ाहिर है कोई ना कोई इस दुनिया से जा चुके हैं, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम जानें, हम देखें कि वो क्या है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस हवाले से।